بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک کچھ یونیک ہے اور یہ ٹاپک پیرنٹس کے لیے، بچوں کے لیے، ہمارے ٹیچرز کے لیے اور سوسائٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کئی لوگ اس پر بہت زیادہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں، لیکن یہ ٹاپک کو سمجھنا اور اس ایشو کو ریزالو کرنا آپ کے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اس ٹاپک کا نام ہے بولنگ۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بولنگ کیا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، ایک بچے کا کسی دوسرے بچے کو ہرٹ کرنا، تکلیف دینا، اس کی موکنگ کرنا، مذاق اڑانا، اس کو تنگ کرنا یا فورسفلی اس سے کوئی کام کروانا جس کو وہ ولنگ نہ ہو، اس کو ڈرانا یا اس کو نقصان پہنچانا، مثلا اس کی کوئی چیز، بیگ، اس کی بکس کو، اس کے لنچ باکس کو خراب کرنا۔ اور سم ٹائم بچے کسی کو ٹانٹ کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں، اور ایک بچہ دوسرے بچے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ فزیکل ہو، سم ٹائم یہ نفسیاتی طور پر اور اس کو کہیں کہ سائیکولوجیکل طور پر بھی ہوتا ہے کہ بچہ دوسرے بچے کو ڈراتا ہے، اس کو ڈپریشن میں مبتلا کرتا ہے، ذہنی اذیت میں مبتلا کرتا ہے، کبھی اس کو گالی دے دی، غصہ کیا، قرض کیا، اور سم ٹائم فزیکل ہوتا ہے، یعنی اس کو مارا، ہٹ کرا، اس کا یونیفارم خراب کر دیا، بیگ یا دیگر اس کے اسٹف کو نقصان پہنچا دیا۔ کچھ عرصہ پہلے میرا اور کچھ لوگوں کا خیال ہوگا کہ یہ بولنگ کا جو ایشو ہے یہ صرف یورپ، امریکہ یا اس طرح کی کنٹریز میں ہے، کیونکہ وہاں پر پالیسیز ہے، لیجسلیشن موجود ہے۔ مگر کچھ عرصہ پہلے یہ میں نے آبزرو کیا کہ ہمارے یہاں بھی اس طرح کی چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ایک ڈیٹا کے مطابق جو دنیا میں بولنگ کی تعداد ہے بچوں کی، یعنی جو بچہ بولی ہو رہا ہے یا بولنگ کر رہا ہے، تو ان کی تعداد بعض کنٹری میں 50%، 60% اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ بچے بولی کہاں ہوتے ہیں؟ عام طور پر تو ہماری مراد یہاں پر ہے کہ اسکول یا مدرسے میں، کلاس روم کے اندر اور مختلف جگہ پر وہ بلی ہوتے ہیں، مگر اس کے علاوہ اسکول وین کے اندر بھی بچے بلی ہوتے ہیں۔ گھروں میں سم ٹائم سبلنگز، بڑا بھائی چھوٹے بچوں کو، بڑی بہن چھوٹے بہن بھائیوں کو بلی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کی ریلیٹیوز ہیں اس میں بڑا بچہ چھوٹے بچے کو عام طور پہ بلی کر سکتا ہے۔ پھر بچے عام طور پر محلے میں، گلیوں میں کھیلتے ہیں، تو ایسے بچے ملتے ہیں جو ان کو بلی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپارٹمنٹس میں یا بچہ شاپ پر جاتا ہے، وہاں پر کوئی بلی کر رہا ہے، تو ان مقامات پر بچے بلی ہو سکتے ہیں۔ کلاس روم میں سم ٹائم ٹیچر کی موجودگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے ان کو اشاروں سے یا خفیہ طور پر ہڈنلی ان کو جو ہے ٹارچر کرتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، اور کبھی ٹیچر کلاس میں نہ ہو تو اس وقت بھی یہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسکول کے اندر بریک ٹائم کے اندر دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یعنی لنچ اس کا چھین لیا، خراب کر دیا، گرا دیا۔ پلے ٹائم کے اندر بھی بچے بلی ہوتے ہیں اور بچوں کو کھیلتے ہوئے پش کر دیا گیا یا ان کو ڈرایا گیا، تو یہ بھی پلے ٹائم کے اندر یا بریک ٹائم میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چھٹی کے وقت دیکھا گیا ہے کہ بچے جب اکیلے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی
ان کو بلی کیا جا سکتا ہے. اسمبلی ٹائم میں بھی پاسبلٹی ہے. اچھا، یہ ایک کنفیوژن ہے کہ لڑکے ہی بلی کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ جو بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ بھی آپس میں سم ٹائم بلی کرتی ہیں. اب اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجوہات پہ اگر ہم غور کریں تو عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک بچہ جو خود کو پاورفل سمجھتا ہے یا جسمانی یا زبانی طور پر وہ دوسروں کو ہیرس کرتا ہے، بلی کرتا ہے. اور کبھی یہ وجہ ہوتی ہے کہ حسد یا جیلیسی، یعنی ایک بچہ دوسرے بچے سے حسد کر رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ کسی بھی وجہ سے ایک بچہ دوسرے بچے سے انتقاماً، ریونج کے لیے بھی بلی کرتے ہیں. اچھا، بچوں کی نفسیات پہ اگر ہم غور کریں کہ یہاں پر بچہ برا نہیں ہوتا، نہ ہمیں ایسا سمجھنا چاہیے، بلکہ سم ٹائم ان میں ایسی عادت بری پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دوسرے کو بلی کرنے میں انجوائمنٹ محسوس کرتے ہیں. اور یہ خاص کیفیت میں یہ دونوں ہوتے ہیں، یعنی بلی کرنے والا اور جس کو بلی کیا گیا ہو. اب اس کی وجوہات میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم یورپین کنٹری میں دیکھیں تو ایک بچہ خاص ریلیجس اپیرنس میں ہے، اس کا مائنڈ سیٹ ہے، تو دیگر لبرل بچے اس کو بلی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بچے کا جو رنگ ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اس کی جو کاسٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے، قد میں چھوٹا ہے یا وہ موٹا ہے، اس کی آواز ڈفرینٹ ہے، اس کا انداز ڈفرینٹ ہے، یا اس کا نام ڈفرینٹ ہے، تو اس صورت میں بھی یہ بلی کیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ بچوں کا چلنے، کھیلنے، بولنے اور کپڑوں کا انداز بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ بچے ان کو بلی کرتے ہیں. یہاں پر ایک پوائنٹ میں ڈسکس کروں گا کہ ٹین ایجر کو، جو ٹین ایجر بچے ہوتے ہیں، ان کو ایک خاص طریقے سے بھی ٹونٹ کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر ان کا ریلیشن اپنے پیرنٹس سے بہت اچھا ہے، ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ممی پاپا والے بچے ہیں اور پیمپرڈ بچے ہیں، تو اس طریقے سے ان کو بلی کیا جاتا ہے. دوسرے بچوں سے ڈیلنگ کا انداز سم ٹائم یہ بڑا الگ ہوتا ہے، کیونکہ کچھ بچے زیادہ بات نہیں کرتے، انٹروورٹ ہوتے ہیں، شرمیلے ہوتے ہیں، شائع ہوتے ہیں، تو وہ الگ رہتے ہیں. اب تیز مزاج کے بچے ان کو تنگ کرتے ہیں، بلی کرتے ہیں. اور یہاں ایک بات ٹیچرز اور پیرنٹس کے لیے بڑی تعجب کی ہوگی کہ ایسے بچے کہ جو پڑھنے میں ٹاپر ہوتے ہیں، بڑی اچھی کارکردگی کرتے ہیں، عام طور پر وہ بلی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ بڑے مشہور ہوتے ہیں، سب ان کو جانتے ہیں. اور ایک بات بڑی امپورٹنٹ اور یہ بھی ہے کہ سم ٹائم جو بچے بلی کرتے ہیں وہ بہت سارے بچوں کا ایک گروپ بنا لیتے ہیں، ایک ٹولہ بن جاتا ہے، اور وہ مل کر کچھ بچوں یا کسی ایک بچے کو ٹارگٹ بنا کر بلی کرتے ہیں. اچھا، یہ آبزرویشن کی گئی ہے کہ اگر اس بلی کے عمل کو روکا نہ جائے اور اس کے تدارک نہ کیا جائے تو اسکول میں ایک ایسی انوائرمنٹ بن جاتی ہے، ایسا کلچر بن جاتا ہے کہ اب آنے والی جنریشن، آنے والے بچے بھی وہی کام ریپیٹ کرتے ہیں، اور جس کے ساتھ بلی کی گئی ہو یا جس نے بلی کا شکار ہوا ہو وہ عادی بن جاتا ہے. اور ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ سم ٹائم جو امیر یا رچ بیک گراؤنڈ کا بچہ ہوتا ہے وہ اپنے سے پور بچوں کو بلی کرتا ہے تاکہ اپنی ایگو اور اپنی ویلتھ کو شو آف کرے، ان کی انسلٹ کرے. بلی کے نتائج رزلٹ کیا ہوتے ہیں؟ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اگر بلی کو نہ روکا جائے تو اس کے خطرناک نتائج بچوں کی شخصیت پہ پڑ سکتے ہیں. اس میں جو بچے حساس ہیں اور جو غیر حساس ہیں، اتنے سینسیٹیو نہیں ہیں، دونوں میں تھوڑا ڈفرینٹ ہے. کیونکہ بلی کے نتیجے میں سم ٹائم بچے
ذہنی طور پر مسائل کا شکار ہوتے ہیں، ان کی ایکیڈیمک پرفارمنس متاثر ہوتی ہے، وہ ٹراما، صدمے، چڑچڑے پن، غصے میں آتے ہیں، ان کی پرسنالٹی تباہ ہو سکتی ہے، اور یہاں تک کہ خودکشی، اپنے سے نفرت، سیلف ہیٹرڈ ہو سکتی ہے، کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، ان کی ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں، ان کی پرفارمنس متاثر ہوتی ہے، اور سم ٹائم بچے کرائم اور ریونج لینے کی ایکٹیویٹی میں لگ جاتے ہیں کیونکہ وہ بے بس ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ بچہ اسکول سے بھاگتا ہے، پڑھنے سے بچنا چاہتا ہے، تو یہ علامت ہے کہ وہ بلی کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم اس کو حکمت عملی کے تحت ریزالو کریں تو یہ مسئلہ ریزالو ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ بچہ کبھی غیر ارادی طور پر بھی بلی کرتا ہے جس کی وجوہات اس کو نہیں پتا، مگر یاد رکھیں اس میں ٹیچرز کا، اسکول کی مینجمنٹ کا اور پیرنٹس کا بڑا اہم رول ہے۔ سب سے پہلے ہم اساتذہ کی بات کریں تو ٹیچرز کو چاہیے کہ کلاس روم میں الرٹ رہیں، وہ دیکھیں کہ کوئی بچہ بلی تو نہیں کر رہا، کوئی بلی ہو تو نہیں رہا، اور ضروری نہیں کہ ٹیچر کبھی اگر پاس میں بلی ہوا تو وہ اس کو سمجھے۔ اگر بچے کی یہ عادت دیکھیں کہ بچہ دوسرے کی بار بار شکایت کر رہا ہے، یا بچہ اپنے بارے میں کسی کی شکایت کر رہا ہے کہ کوئی تنگ کر رہا ہے، تو ٹیچر کو چاہیے کہ الرٹ ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ بچہ دوسرے بچے کو کلاس میں ڈیگریڈ کر رہا ہے، انسلٹ کر رہا ہے، اس کو لائٹ جان رہا ہے اور ٹونٹنگ کر رہا ہے، اس کی موکنگ کر رہا ہے، تو سمجھیں کہ یہ بچہ بلی ہو رہا ہے اور یہ بلی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ بچے جو سیشن کے مڈ میں آتے ہیں تو وہ بلی ہوتے ہیں، کیونکہ نئی انوائرمنٹ میں بچے ان کو فوراً ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو اس موقع پر بھی ٹیچر کو چاہیے کہ وہ ان کو انڈرسٹینڈ کریں اور ایڈجسٹ کروائیں۔ اچھا، ٹیچرز کا ایک کام یہ ہے کہ جب معلوم ہو گیا کہ بچے بلی کر رہے ہیں، بلی ہو رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ان کی صلح کی کوشش کرائیں، ان کے ملاپ کرائیں اور ڈسپیوٹ کو ریزالو کروائیں۔ طلبہ کی تربیت کریں، انفارمل یا فارمل وے میں ان کو بتائیں کہ بلی کرنا اچھی بات نہیں ہے، کچھ مورل سٹوری سنائیں بلی کے حوالے سے، نیگیٹو ایموشنز یعنی کسی کو ٹانٹ کرنا اور برا بھلا کہنا، قرض کرنا، اس کے حوالے سے ان کو سمجھائیں اور ایکٹیویٹیز کروائیں۔ بلی کے مقابلے میں جو ایک ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے وہ ہے ایک دوسرے کی خیرخواہی کرنا، اسلامک ویلیوز لے کر آنا، کریکٹر بلڈنگ کرنا، حسن سلوک ہو گیا۔ تو اس پر اگر ٹیچر کام کریں گے تو انشاءاللہ بلنگ اسکول میں، کلاس میں نہیں ہو سکے گی۔ یہ بھی سم ٹائم دیکھا گیا ہے کہ طلبہ کے جو ریئیکشن ہوتا ہے، یعنی طلبہ کو آپ یہ بتائیں کہ جب اگر آپ بلی ہوں تو آپ نے کیا ریئیکشن کرنا ہے اور بلی کے مسئلے کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، تو اس پر بھی بچوں کی ٹریننگ ہونی چاہیے۔ اب آ جائیں مینجمنٹ کا رول۔ اسکول مینجمنٹ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ٹیچرز کی وہ ٹریننگ کریں، باقاعدہ کورس جو ٹریننگ کا ہوتا ہے اس میں شامل کریں، پالیسی بنائیں تاکہ بہتر ماحول ہو اور بلی کا چانس نہ رہے۔ پی ٹی ایم میں والدین کی تربیت کریں کہ نہ ان کے بچوں کو وہ بلی کروانے دیں، ان کی تربیت کریں، نہ ان کے بچے بلی ہوں۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ آپ نے بریف بنانا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بدتمیز ہوں، تو اس پر بھی کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ڈرائیور کی تربیت ہو، کیونکہ بچے وین میں جاتے ہوئے بھی بلی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح بچے جو کلاس روم میں اکیلے ہیں، انٹروورٹ بچے ہیں، تو ان کو اچھے دوست جو ہے ان کی فرینڈشپ کروائیں تاکہ وہ آئسولیشن سے دور ہوں اور بلی کم سے کم ہوں، ان کی مدد کریں اور انہیں سپریس ہونے سے بچائیں۔ خصوصاً ایسے اسکول میں ٹیچر مقرر کریں جن کی بچے سنتے ہوں اور وہ بلی کے کیسز کو ڈیل کریں، بچوں کی اصلاح کریں، ریکٹیفیکیشن کریں اور
بلی کو ٹیکل کریں. تو اس طرح کا ایک سسٹم اسکول میں ہونا چاہیے. اب آ جائے والدین کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. والدین کا رول یوں ہے کہ اگر ان کو لگ رہا ہے کہ ان کا بچہ بلی کر رہا ہے یا بلی ہو رہا ہے، ان اینی کیس یہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے. میں درخواست کروں گا کہ والدین اپنے بچے کو، اگر وہ بلی ہو رہا ہے، آپ کو کسی طریقے سے پتہ چلتا ہے تو آپ سنجیدہ لیں، اس کو ریزالو کریں اور بچوں کو ٹرسٹ دیں، اعتماد دیں، ان سے پوچھیں کہ مسئلہ کیا ہے. اگر والدین کا ماضی کا کوئی تجربہ ہوا ہے اس طرح کا کہ بچپن میں وہ بلی ہوئے، تو دیکھا گیا ہے کہ وہ غصے میں آ جاتے ہیں، جھگڑا فساد ہوتا ہے، جو ہے بہت زیادہ وہ ایکسٹریم ریئیکشن دیتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. پیرنٹس کو چاہیے کہ بلی کی شکایت پر توجہ دیں، غور و فکر کریں، اس کی روٹ کاز پہ جائیں اور اس کو آسان انداز میں ریزالو کریں. غور کریں کہ اگر ان کا بچہ دوسروں کو بلی کرتا ہے تو تربیت میں کیا کمی رہ گئی، اس کو بہتر کریں. ورنہ اگر آپ نے اپنے بچے کو نہیں روکا تو یہ برائی میں بڑھتا چلا جائے گا اور آگے اس کے لیے، اس کے کریکٹر کے لیے حالات اور ورسٹ ہوتے چلے جائیں گے. اس کے علاوہ آپ پی ٹی ایم میں جائیں، اگر آپ کا بچہ بلی ہو رہا ہے اس کی رپورٹ لیں، پیرنٹس ٹیچر سے ڈسکس کریں اور کوشش کریں کہ بچوں کو پڑھائی کے ذریعے، فزیکل ایکٹیویٹی کے ذریعے کانفیڈنس دلائیں تاکہ وہ نہ خود بلی ہوں اور نہ کسی کو بلی کریں. جزاک اللہ خیر.